الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام آنے والے محبوب چہروں اور بالخصوص محفل مصطفیٰ کا انعقاد کرنے والے محبین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، جنہیں ویکھیا اے کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ ہم اس اللہ کے محبوب کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں جس جا ہے ہی کوئی نہیں۔ دوستو، ان محافل و مجالس کے انعقاد کی غایت صرف اور صرف یہ ہے کہ مخلوق خدا، خالق اور مخلوق کے باہم کشیدہ تعلقات کی بحالی عمل میں لائی جائے، اور اس گناہوں عصیاں کے تاریک دور میں تزکیہ نفس کیا جائے۔ کوئی بھی دور ہو اور کتنی ہی سنگینی کیوں نہ ہو، ہدایت کی یہ مشعلیں مسافر گم کردہ راہ کو منزل کا پتہ دیتی ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانہ میں علماء اور صوفیاء نے گھر گھر اور گلی گلی اللہ اور رسول کا پیغام پہنچایا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ تو دوستو، میں نے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا۔ ہم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ خدا کا۔ ہم ذکر کرتے ہیں خدا کا، خدا ذکر کرتا ہے اپنے محبوب کا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا۔ حضرت جبرائیل امین حضور کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کو پتہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ہوگا۔ کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کوئی ایسا مقام نہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے کسی مقام پر بھی اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اب قرآن پاک میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہے۔ نماز میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہے۔ اذان میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہے۔ خطبات میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب۔ کوئی ایسا مقام نہیں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کیا ہے۔ اب جہاں خدا ہے وہاں خدا کا رسول بھی ہے۔ یہاں خدا ہے، یہاں خدا ہے اور خدا کا رسول بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں حاضر کے لیے، غیر حاضر کے نہیں۔ اس محفل میں جو آئے تھے چلے گئے وہ ہیں نہیں، وہ تھے، آئے اور چلے گئے وہ تھے، اور آپ ہیں، آپ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے، منافقت کو نکالنے کے لیے رب تعالیٰ نے یہ کلمہ اس کلمے کا آغاز کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یاد رکھنا، ہیں حاضر کے لیے، غیر حاضر کے لیے نہیں، ہیں حاضر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں میرا محبوب بھی ہے، جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں میرا محبوب بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا، کسی مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ پچھلے دنوں میں لیا میں تھا، وہاں ایک گھر سے میں الوداع ہوا، تو میرے ساتھ 8-10 ساتھی تھے، تو چند پٹھان وہ سامنے سے آ رہے تھے اور انہوں نے مصافحہ کیا، اور میرا جب ہاتھ میں لیا تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ اور میں کہا پٹھانا تو مسلمان ہی نہیں، تو مسلمان نہیں ہو سکتا، دوبارہ کلمہ پڑھ، دوبارہ کلمہ پڑھ اور پھر اس کا ترجمہ کر۔ وہ بھی پہچان گیا، پھر اس نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یاد رکھنا اگوکی والوں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور خوش قسمت ہو، خدا کی قسم خوش قسمت ہو، جن کے آپ ہیں وہ ہیں، جن کے آپ ہیں وہ ہیں، وہ تھے نہیں، تھے ان کے، تھے ان کے، آپ کے ہیں۔ آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے ہیں، ہمارے تھے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ ہیں نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، خوش قسمت ہو جن کے ہم ہیں وہ ہیں، ان کے تھے، ہمارے ہیں۔ اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ جن کے ہم ہیں وہ ہیں۔ تو دوستو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جہاں میں ہوں وہاں میرا محبوب بھی ہے، جہاں میں ہوں وہاں میرا محبوب بھی ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ خدا ہے اور خدا کا رسول نہیں ہے۔ خدا ہے تو خدا کا رسول بھی ہے، خدا ہے تو خدا کا رسول بھی ہے، ان کے تھے، ہمارے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب جہاں تو ہے وہاں میں بھی ہوں، جہاں میں ہوں وہاں تو بھی ہے۔ اب یہ دونوں ذات لازم و ملزوم ہیں، توحید اور رسالت۔ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور محمد رسول اللہ یہ رسالت ہے، یہ رسالت ہے۔ معلوم ہوا توحید اور رسالت لازم و ملزوم ہے۔ توحید کے بغیر رسالت نامکمل ہے، یہ کہنا پڑے گا کہ رسالت کے بغیر توحید بھی نامکمل ہے، رسالت کے بغیر توحید بھی نامکمل ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ رسالت ہے۔ تو معلوم ہی ہوا ہم نے ان دونوں ذاتوں کو راضی کرنا ہے۔ صرف توحیدی بننے سے نہ انسان مسلمان ہو سکتا ہے نہ خدا راضی ہو سکتا ہے، ہمیں ان دونوں ذاتوں کو راضی کرنے پڑے گا۔
خدا کو بھی راضی کرنے پڑے گا، خدا کے رسول کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ اب ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے، ہم اپنے خدا کو کیسے راضی کریں گے؟ اپنے خدا کو کیسے راضی کریں گے؟ اب آذانیں بھی ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بھی آ رہی ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ صدائیں آ رہی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، چند کچھ حضرات کو چھوڑ کر میں یہ کہوں گا کہ یہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جو سب سے بڑا ہے اسے ڈرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا ہے اس سے ڈرتا ہی کیوں نہیں ہے؟ اور یہ خدا کو علم ہے۔ کیا خدا کو علم نہیں ہے؟ خدا کو علم ہے کہ یہ مخلوق مجھ سے نہیں ڈرتی ہے۔ اللہ کو بھی علم ہے کہ یہ مخلوق مجھ سے نہیں ڈرتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کچھ وقت پہلے، اب پھر بھی آ گیا ہے، ڈینگی مچھر کو پیدا کر دیا۔ ایک چھوٹے سے مچھر کو اللہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بتانا چاہتے ہیں کہ تم مجھ سے تو نہ ڈرے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جو سب سے بڑا ہے اس سے تو تم ڈرے نہیں۔ میں نے ایک چھوٹے سے مچھر کو بھیج کر تمہیں ڈرا دیا۔ یہ خدا اپنی وحدانیت بتانا چاہتے ہیں کہ تم خدا سے تو نہ ڈرے، لیکن ایک چھوٹے سے مچھر سے ڈر گئے ہو۔ تو دوستو، ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے۔ اب ہم اللہ کو راضی کس طرح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہم پابندی کریں، اس کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنا، یہ ہے اللہ سے ڈرنا کہ اللہ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے، جن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے رک جانا چاہیے۔ اب مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، صدائیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بلاوا ہے آپ کے لیے، لیکن جو مسجد کا گوانڈی ہے، پڑوسی ہے، وہ بھی بڑی مستی سے سوئے ہوا ہے، وہ بھی بڑی مستی کے سایہ ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، تو راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ مٹی سے کھیل رہا تھا۔ وہ بچہ کبھی روتا تھا کبھی ہنستا تھا، تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے خیال کیا کہ میں اس بچے کو السلام علیکم کہوں۔ پھر ذہن میں آیا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، مٹی سے کھیل رہا ہے، میں بڑا آدمی ہوں، میں نے سے کیا السلام علیکم کہنی ہے۔ پھر ذہن میں آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، السلام علیکم کہنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس بچے سے کہا کہ السلام علیکم۔ وہ بچہ بھی عام بچہ نہیں تھا، خاص بچہ تھا، تو اس بچے نے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے مالک بن دینار۔ تو حضرت مالک بن دینار حیران ہو گئے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے مجھے آج تک دیکھا بھی نہیں، اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں مالک بن دینار ہوں۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ اے بچے، تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو نے آج تک مجھے دیکھا بھی نہیں، تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں مالک بن دینار ہوں؟ تو بچہ کہنے لگا کہ روز میثاق آپ کی روح کی اور میری روح کی ملاقات ہوئی تھی، اس روح نے روح کو پہچان لیا ہے، اس روح نے روح کو پہچان لیا ہے۔ تو آپ نے پھر اس بچے سے کہا کہ بچے اس مٹی سے کیوں کھیل رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اسی مٹی سے پیدا ہوں، اسی مٹی میں جانا ہے۔ ہم اگر زمین پر بیٹھنا چاہیں تو اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ اسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں اور اسی مٹی میں جانا ہے۔ پھر آپ نے اس بچے، وہ بچہ ایم ہی بچہ نہیں سی، کچھ بچوں کی پیدائش مادر ذات ولی ہوتے ہیں، جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ پیدا ہوئے رمضان شریف کا مہینہ آ گیا تو حضرت سید عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا،
تو آپ دن کو اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے. یہ بات بڑی مشہور ہو گئی, بہت مشہور ہو گئی. تو رمضان شریف کے چاند ایک مرتبہ نکلنا تھا, لیکن مطلب کب ابر آلود تھا, کالے سے گنے بادر تھے, چاند نظر نہ آیا. تو اندھیرے اندھیرے صبح آپ کے دروازے پر بے شمار لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا. انہوں نے ان کی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ آج سید عبد القادر شاہ جیلانی نے دودھ پیا ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا, فرمایا کہ آج بچے نے دودھ نہیں پیا, آج بچے نے دودھ نہیں پیا. وہ چاند کی پہلی تھی, تاریخ کے لحاظ سے وہ چاند کی پہلی تھی. تو آپ نے اس بچے سے کہا کہ اے بچے, کبھی تم روتے ہو کبھی ہنستے ہو. تو کہنے لگا, جب میرے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید عذاب ہے, تو رونا شروع کر دیتا ہوں. پھر جب میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے, تو ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. تو دوستو, اس بچے کے دل میں بھی اللہ کی محبت پائی جائے گی. لیکن جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کریں گے تو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز پڑھنی ہے. آپ رات کو سوتے ہیں, ارادہ کر کے سوتے ہیں, صبح کی اذان ہوتی ہے, آپ بڑے میٹھے انداز میں اذان سن لیتے ہیں, لیکن پھر خیال کرتے ہیں ابھی اذان ہوئی ہے, بڑا ٹائم ہے نماز کا. وہ کون سی آپ کو چیز سلا رہی ہے؟ وہ نفس ہے, شیطان ہے. شیطان آپ کو سلا رہا ہے. ہر نیک کام میں جب آپ کے دل و دماغ میں نفی کا عالم ہو تو یہ سمجھ لو یہ شیطان کا کام ہے. شیطان ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے, ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے, اور ہم شیطان کے ساتھی بن رہے ہیں. جب شیطان اللہ کی بارگاہ میں راندہ گیا, اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوا, تو شیطان نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا, میں اپنے ساتھی تیار کروں گا اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ میں جہنم میں جاؤں گا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان تو اپنی مرضی کر لیں, لیکن جڑے میرے ہون گے تیری رات نہیں آن گے, جڑے میرے ہون گے وہ تیری رات نہیں ہوں گے. اس دن سے شیطان نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. اب یہ قتل و غارت ہو رہی ہے, یہ وہ نفس کا کام ہے, شیطان کا کام ہے. بھائی بھائی سے جدا رہا ہو, یہ نفس کا کام ہے, شیطان کا کام ہے. والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے, یہ نفس کا, شیطان کا کام ہے. شیطان انسان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اور جن کے دلوں میں نماز کی محبت نہیں, سمجھ لے کہ شیطان ان کے دلوں پر حاوی ہے, شیطان نے ان کے دلوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ہم اس شیطان سے چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہم اس شیطان کو اپنے سے دور کیوں نہیں کرتے؟ آج اس دنیا کی خاطر, ان چند ٹکوں کی خاطر اپنے رحیم اور کریم رب کو ناراض کر رہے ہیں. آج اس دنیا کی خاطر ہم اپنے رحیم اور کریم رب کو ناراض کر رہے ہیں. روز محشر ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ افروز ہوگی, حساب و کتاب ہوگا. ایک بندے کی صرف ایک نیکی کم ہوگی, صرف ایک نیکی کم ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی کم ہے, اگر تجھے ایک نیکی مل جائے تو جنت ورنہ جہنم. تو خیال کرے گا ایک نیکی کی کون سی بات ہے, ایک نیکی تو مجھے مل جائے گی. تو وہ سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس جائے گا کہ آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, اگر ایک نیکی مل جائے تو جنت ورنہ جہنم. والدین کہیں گے جا جا ہم سے دور ہو جا, آج ہمیں اپنی پڑی ہے, تجھے ایک نیکی کہاں سے دے دیں. پھر اپنی بیوی کے پاس جائے گا, بیوی سے بھی یہی جواب ملے گا. پھر اپنے بچوں کے پاس جائے گا, بچوں سے بھی یہی جواب ملے گا. انتہائی پریشان ہوگا. آج ایک نیکی کے بارے میں پھر رہا ہوں اور مجھے ایک نیکی نہیں مل رہی ہے. دنیا میں ان کے لیے کیا کیا فراڈ کرتا رہا, میں دھوکے کرتا رہا, میں بے ایمانیاں کرتا رہا, میں چوریاں کرتا رہا, دنیا میں ان کے لیے کیا کیا کرتا رہا. آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے اور مجھے ایک نیکی نہیں مل رہی ہے. انتہائی پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوگا. تو وہاں سے کسی بندے کا گزر ہوگا, دیکھے گا کہ پریشان ہے, پوچھے گا ارے بھائی کیوں پریشان ہے, کیوں پریشان کھڑا ہے؟ کہے گا کہ ایک نیکی کے مارے پھر رہا ہوں, اگر مجھے ایک نیکی مل جائے تو جنت ورنہ جہنم. تو وہ کہے گا
چل تیرا کام بن گیا، چل تیرا کام بن گیا کہ آج میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، سب بدیوں کو ڈھیر ہیں، برائی کے ڈھیر ہیں، آج میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، اور ایک نیکی میرا کیا بنے گا؟ ایک نیکی میں تجھے دیتا، ایک نیکی تجھے دے دیتا ہوں۔ جب اسے ایک نیکی مل جائے گی تو خوش خوش اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یا اللہ مجھے ایک نیکی مل گئی، یا اللہ مجھے ایک نیکی مل گئی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جس نے تجھے ایک نیکی دی ہے نا، اسے میری پاس لے کر آ، اسے میری بارگاہ میں حاضر کر۔ اس ایک نیکی والے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ اب دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جس کے پاس ایک نیکی کم ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور جس کے پاس ہے ہی ایک نیکی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جس کے پاس صرف ایک نیکی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے انسان، آج تو مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، آج تو مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمائے گا کہ تیری اس سخاوت پر تجھے بھی جنت اور اسے بھی جنت۔ اے اگو کی والو، ہمارا رب تو وہ رب ہے جب بخشنے پہ آتا ہے کہ جس کے پاس ایک نیکی کم ہو اسے بھی بخش دیتا ہے، جس کے پاس ایک ہی نیکی ہو اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اور آج ہم اس دنیا کی خاطر اپنے رحیم اور کریم رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ آج صدق کے دل سے اس محفل میلاد کی رات، یہ محفل ایویں نہیں ہے، یاد رکھنا اگو کی والو، ایویں یہ محفل نہیں منائی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، وہ فرشتے بھی اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب دعا ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، میں نے تجھے ایک محفل میں بھیجا، وہاں کیا دیکھا، کیا پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، اس محفل میں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہوتا رہا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، پھر اب گواہ رہنا، میں نے ان تمام اہل محفل والوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، اس میں تو گناہگار لوگ، خطاکار لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، جس محفل میں میرا اور میرے حبیب کا ذکر ہوتا ہے میں ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ یہ محفل ایویں نہیں منائی جاندیاں۔ اگو کی والو، اس ایمان کے ساتھ اس محفل سے آج رات کو جانا ہے کہ انسان بشری تقاضے سے خطاکار ہے، گناہگار ہے۔ آپ اتنے ایمان کو مضبوط کر کے اس محفل سے اٹھ کر جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ اور اس مسجد میں، خانہ خدا کے میں بیٹھ کر میں ایمان سے کہوں گا، جو اپنے آج کی رات ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ثنا خوانی میں، حضور کی محفل میں جو صدق کے دل سے توبہ کر کے اٹھ کے جائے گا، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میں گواہی دوں گا انشاءاللہ۔ صدق کے دل کے ساتھ آج توبہ کر کے جانا ہے کہ اللہ، مجھ سے لرزشیں ہوئیں، مجھ سے خطائیں ہوئیں، اے اللہ تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھ کر میں نے صدق کے دل کے ساتھ توبہ کی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور میری رسوں، خطاؤں، گناہوں کو معاف فرما دے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک تہمت لگا دی، تو موسیٰ علیہ السلام کا سر سجدے میں، یا اللہ میں تیرا نبی اور مجھ پر یہ تہمت۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب میں نے اس زمین کو حکم دے دیا ہے، میں نے اس زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے، اور جو حکم تو زمین کو دے گا یہ مانے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا، انہوں نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس قارون کو پکڑ لے۔ قارون گھٹنوں تک زمین میں سانس گیا، اس نے معافی مانگنی شروع کر دی، توبہ کرنی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا۔ قارون کا نصف زمین میں سانس گیا، معافی مانگتا رہا، توبہ کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے معاف نہ کیا۔ قارون گلے تک زمین میں دھنس گیا، معافی مانگتا رہا،
توبہ کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے معاف نہ کیا، حتیٰ کہ قارون زمین میں دھنس گیا۔ جب قارون زمین میں دھنس گیا تو میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تجھ سے معافی مانگتا رہا اور تو نے اسے معاف نہ کیا، اگر مجھ سے ایک بار بھی معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ اوگو کی والو، آج کی رات معافی کی رات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف 400-500 کلومیٹر سفر کر کے بھیجا ہے۔ جا اوگو کی والوں کے پاس، میں تمہاری مرضی سے نہیں آیا، میں کبھی یہ آپ کی مرضی نہیں ہے، میں آپ کی مرضی سے آیا ہوں۔ میرا یہاں آنا، آپ کے پاس بیٹھنا، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ کی مرضی نہ ہوتی، میں اوگو کی آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا۔ یہ بہانے بنے نے، اے پیار والے محبت والے سلسلے بنے نے۔ رب نے انہاں محبتوں نوں بنا دیتا، بنا بھی روز محشر واسطے دیتا۔ یہ محبتاں ایویں ناصر نکمیاں محبتاں نہیں نے، یہ روز محشر انشاءاللہ کام آن گیا۔ میں ابھی اس دفعہ حج سے واپس آیا ہوں، تو میں حرم شریف بیٹھا ہوا تھا، تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا، تو میرے عزیز سے اسلام آباد سے، لاہور سے فیملی تھی، تو جب میں قرآن پاک کے حضرت قرآن پاک 15 سپارے کی 15 آیت پہ پہنچا تو میں اس کی تلاوت کا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس آیت میں پہنچا تو میں نے ان بچوں کو بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس آؤ۔ وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا یہ دیکھو قرآن پاک، یہ سعودی عرب والوں کا قرآن پاک ہے، ان کا لکھا ہوا قرآن پاک ہے، تفسیر بھی ان کی ہے، ترجمہ بھی ان کا ہے، اور یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول، ان کو فرما دیجئے کہ روز محشر پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ناصر اے رشتے ایویں نکمے رشتے نہیں نے، چورے شریف دی لڑی جی پروئے ہو، اس تصویر پروئے ہو، انشاءاللہ روز محشر ہم ان نعروں کے ساتھ جائیں گے، غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، گرنہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اولاد کو سدا سدا سلامت رکھے، خوش رکھے۔ تو دوستو، عرض یہی ہے کہ آج صدق دل سے توبہ کرنی ہے، یہ معافی کی رات ہے، یہ معافی کی محفل ہے، اور انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو کر جائیں گے۔ اب جب صبح اذان ہوگی، مساجد میں اذان ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، شیطان کی نفی کرنی ہے، شیطان کی نفی کرنی ہے۔ شیطان نے کہنا چل ہٹ جا، اج رات دی محفل اسی ویکھ کے آیا، اج رات دی محفل سن کے آیا، اج ہٹ جا، ساڑھ کو دور ہو جا۔ اس نے انشاءاللہ کھڑا ہو جانا ہے، وضو کرنا ہے، اور اپنے مسجد جس میں آپ نماز ادا کرتے ہیں، آپ کی محلے کی مسجد، اس میں آ کے با جماعت ادا کرنی ہے۔ یہ محفل کا سواد ہے، یہ محفل منانے کا مزہ ہے۔ یہ کیا تھا؟ ابھی میں سے اور پہ جاؤں تو اور بھی توحید، یہ صرف توحید ہے، رسالت نہیں، یہ توحید ہے، جو بھی ہوا یہ توحید ہوا۔ اب رسالت کی طرف بھی آتے ہیں کہ حضور کی امت میں سے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ جن کے ہم ہیں وہ ہیں، جن کے ہم ہیں وہ ہیں، وہ ہر جگہ ہیں، وہ اب بھی ہیں، وہ صبح بھی ہیں، وہ رات کو بھی ہیں، وہ دن کے بھی ہیں، وہ ہر وقت ہمارے پاس ہیں۔ اب ہم نے اپنے آقا سے محبت کرنی ہے۔ اب ہم نعرے تو لگاتے ہیں، غلام ہیں غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، گرنہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن ان نعروں کے ساتھ ساتھ حضور کی سنت کی اتباع بھی کرنی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع بھی کرنی ہے۔ ایک ہی حدیث پاک پسند آئی تو عمل کر لینا، ایک حدیث پاک۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی تھے، تو ان صحابی کی داڑھی میں چند بال تھے، چند بال تھے۔ جب بھی حضور کے سامنے تشریف فرما ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے۔ جب بھی سامنے آ کر بیٹھا کرتے تھے وہ صحابی
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان صحابی نے خیال کیا شاید میری داڑھی میں چند بال ہیں، ان چند بالوں کی وجہ سے حضور مسکرا دیتے ہیں۔ تو ایک دن وہ صحابی وہ جو چند بال تھے وہ کاٹ کر حضور کے سامنے خدمت حاضر ہوئی ہے۔ جب آ کر سامنے تشریف فرما ہوئی ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اقدس کو موڑ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اقدس کو موڑ لیا۔ وہ صحابی اس طرف سے اٹھے اس طرف بیٹھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چہرہ اقدس کو موڑ لیا۔ وہ صحابی اٹھے دوسری طرف بیٹھے، میرے آقا نے پھر اپنے چہرہ اقدس کو موڑ لیا۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، کون سی بے ادبی، کون سی گستاخی ہو گئی ہے کہ آج اپنے چہرہ اقدس کو ہم موڑ رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی آج تو میری سنت کا تارک ہو کر آیا ہے، آج تو میری سنت کا تارک ہو کر آیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جب بھی میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھا کرتا تھا تو آپ مسکرا دیا کرتے تھے، تو میں نے خیال کیا شاید ان چند بالوں کی وجہ سے آپ مسکرا دیتے ہیں۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی جب تو میرے سامنے آ کر بیٹھا کرتا تھا تو تیرے گرد حوریں بیٹھ جاتی تھی، تیرے گرد حوریں بیٹھ جاتی تھی۔ ایک حور کہتی تھی آج داڑھی میں کنگھی میں کروں گی، دوسری حور کہتی تھی آج داڑھی میں کنگھی میں کروں گی۔ مسکراتا اس لیے تھا کہ یہ کنگھی کہاں کریں گی۔ میرے سونے چہرے والو، خوبصورت چہرے والو، جی میرا چہرہ ماڑا پہ لگتا تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں پیغام نہ دینا۔ تو یہ پسند نے تو اپنے آقا کی سنتوں کا اپنا لو۔ قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، نہیں جان بچے گی، قبر میں جانا ہے، بعکس میرے آقا نے تشریف لانا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اپنی امتی کے چہرے پر پڑے گی۔ اگر چہرہ کلین شیپ ہوا، ناراض نہیں ہونا ہے، اگر چہرہ کلین شیپ ہوا تو ڈر لگتا ہے میرے آقا اپنے چہرہ اقدس کو موڑ نہ لیں۔ اگر میرے آقا نے اپنے چہرے اقدس کو موڑ لیا ٹھکانہ کوئی نہیں ملے گا، ٹھکانہ کوئی نہیں ملے گا۔ جس چہرے پر سنت رسول ہوئی، جو چہرہ سنت رسول لے کر قبر میں گیا، میرے آقا باغ تشریف لائیں گے، ان کی نظر عنایت اپنی امتی کی چہرے پر پڑے گی تو میرے آقا فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، جس کی شہادت میرے آقا دیں گے، میرا امتی ہے، میرا ایمان ہے، نہ اسے عذاب قبر ہو سکتا ہے نہ حساب قبر ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو ان محفلوں کے انعقاد کہ میں نے کہا کہ مقصد بھی یہی ہے کہ ہم محفلوں میں آئیں، بیٹھیں، پیغام کو سنیں اور عملی زندگی اپنائیں، عمل کی، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ عمل سے ہی بنتا ہے۔ تو دوستو سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو پیغام مل جائے اس کو اپنا لینا، اس پہ عمل پر کر لینا۔ میں نے وعدہ کر دیا ہے کہ جب ان دو چیزوں کو آج لے کر یہاں سے الوداع ہوں گے، ایمان کی روشنی سے انشاءاللہ آپ کے جو دل ہیں یہ معمور ہوں گے، ایمان کی قوت لے کر جائیں گے، ایمان کی روشنی لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہمارے چہروں پر سنت رسول ہوگی اور روز محشر ہوگا تو پھر حضور کے پاس حاضر ہوں گے، تو ان نعروں کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ گرشِ مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ دوستو اصل زندگی جو ہے وہ عمل کی زندگی ہے۔ اب اگر چاہیں تو رات گزر سکتی ہے، رات گزر سکتی ہے، لیکن دو باتیں ہیں کہ ہم نے خدا کو بھی راضی کرنا ہے اور خدا کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے۔ ایک طرف توحید ہے، دوسری طرف رسالت ہے۔ آپ یقیناً خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں کہ جن کو حضور کی غلامی ملی ہے، حضور کی
غلامی ملی ہے وہ ہمارے نبی جس کی ساری زندگی اپنی امت کی فکر میں گزری. میرے نبی پاس نے پوری زندگی کوئی فکر نہیں کی. اگر فکر رہی تو صرف اپنی امت کی. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اب روز محشر ہوگا، ہر زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. روز محشر ہوگا، ہر زبان نفسی نفسی پکارے گی. اس دن بھی ہمارے آقا امتی امتی پکاریں گے. لوگ نفسی نفسی پکاریں گے، ہمارے آقا امتی امتی پکاریں گے. ہم اس اللہ کے رسول کے نبی کی امت میں سے ہیں. دوستو، ایک صحابی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر کس مقام پہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی؟ کون سا مقام ہوگا جس مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر میرے 4 مقام ہوں گے. پہلا حوض کوثر، جہاں میری امت پیاسی ہوگی میں وہاں کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کو پانی پلاؤں گا. واہ سونے نبی، کسی نبی بھی اتنی فکر نہیں کی تھی جتنی فکر ساڈے نبی نے کی تھی کہ میری امت پیاسی ہوگی، میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا. اور دوسرا میرا مقام ہوگا پرسرات، جہاں سے میری امت گزر رہی ہوگی میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا گا، یا اللہ میری امت کو پار کر دے. یا اللہ جہاں میرے آقا کے ہاتھ اٹھ جائیں گے وہاں کیا امت، میرے آقا کی امت پار نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایمان کی کمزوری ہے. اس مقام پر آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت پار ہو جائے. اور تیسرا مقام حوض کوثر ہوگا، اپنا میزان ہوگا. تیسرا میزان ہوگا جہاں میری امت کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اور میری امت میں سے جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا میں اسے بھاری کروں گا. ہمیں فخر ہونا چاہیے ہم اس اللہ کے نبی کی امت سے ہیں جن کی ساری زندگی اپنی امت کی فکر میں گزری. اب روز محشر بھی لوگوں کو زبان پر امتی امتی ہوگا، میرے آقا کا سر سجدے میں ہوگا. میرے آقا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہوگا. سجدے زاروں قطار روئیں گے، زاروں قطار ہوگے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اللہ فرمائے گا میں میرے محبوب تجھے کیا ہو گیا؟ یا اللہ میری امت جہنم میں جا رہی ہے، اس کو بخش دے. اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب تیری امت کے دل میں جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے میں نے ان کو بخش دیا ہے. بے شمار حضور کی امت بخشی جائے گی. اب بھی سجدے سے سر نہیں اٹھ رہا، اب بھی زاروں قطار رو رہے ہیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میرے محبوب اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یا اللہ میری اب بھی امت جہنم میں جا رہی ہے. رب فرمائے گا کہ اے میرے محبوب تیری امت میں سے جس کے دل میں نصف رائی کے بھی برابر ایمان ہے میں نے ان کو بخش دیا ہے. اب میرے آقا کی بے شمار امت بخشی جائے گی، لیکن حضور کا سر سجدے میں ہے. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری یہ امت. اللہ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب تو اب بھی راضی نہیں ہوا، تو اب بھی راضی نہیں ہوا. اللہ حضور فرمائیں گے، عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ اب بھی میری امت باقی ہے، یا اللہ اب بھی میری امت باقی ہے. میرا اللہ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب تیری امت میں سے جس نے بھی صدق دل کے ساتھ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے ان کو بخش دیا ہے. اس طرح میرے آقا کی ساری امت بخشی جائے گی. جنت میں نہیں جا سکتے ہو لیکن حضور کے غلام تو بن جاؤ. یہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کافر کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم مومن کافر کے لیے بنائی ہے، جنت مومن کے لیے بنائی ہے. یہ فیصلہ ہے، جہنم کافر کے لیے ہے اور جنت مومن کے لیے ہے. لیکن ہم حضور کی غلامی میں آ تو جائیں. آج اس محفل میں 2 پیغام میں نے دیے ہیں. اللہ رب العزت ان دونوں پیغاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو اپنے سینوں میں بسانا ہے، اپنے سینوں میں بسا کر اپنے واپس گھروں کو جانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لے، حضور کے غلاموں میں شمار فرما لے. اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے اور صحیح معنی میں حضور کا امتی بنائے. بسم اللہ. سبھی ابھی کھڑے ہو کے سلام پیش کریں گے.